السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین پہلی جلد حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں سے سبق نمبر 9 آج ہم پڑھیں گے۔ موعظۃ السجنی، موعظۃ کے معنی نصیحت، السجن جمع سجون، اس کے معنی قید خانہ، جیل۔ موعظۃ السجنی، جیل کی نصیحت، قید خانہ کی نصیحت۔ وَدَخَلَ يُوسُفُ السِّجْنَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، السجن جیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے۔ وَعَرَفَ أَهْلُ السِّجْنِ جَمِيعًا أَنَّ يُوسُفَ شَابٌ كَرِيمٌ۔ عرف یعرف عرفاناً کے معنی جاننا پہچاننا۔ اہل السجن جیل والے، جمیعاً سارے، تو سارے جیل والے پہچان گئے، ان یوسفہ کے بے شک حضرت یوسف علیہ السلام، شاب کریم ایک معزز نوجوان ہے، عزت والے نوجوان ہیں۔ وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ، وَأَنَّ يُوسُفَ عِنْدَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ، اور بے شک حضرت یوسف ان کے پاس، عندہ ان کے پاس، علم عظیم عظیم علم ہے، بڑا علم ہے، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بڑا علم ہے۔ وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام فی صدرہ ان کے سینے میں، قلب رحیم مہربان دل ہے، رحم کرنے والا دل ہے، اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے میں رحم کرنے والا دل ہے۔ صدر جمع صدور، اس کے معنی ہے سینہ۔ وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُفَ وَأَكْرَمُوهُ، وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ، اور جیل والے محبت کرنے لگے، یوسف حضرت یوسف علیہ السلام سے، وَأَكْرَمُوهُ، اور ان کا اکرام کیے، یعنی جیل والے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگے اور ان کا اکرام کرنے لگے، عزت کرنے لگے۔ وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ وَعَزَّمُوهُ، اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے خوش ہو گئے، وَعَزَّمُوهُ، اور ان کی تعظیم کرنے لگے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ، وَدَخَلَ مَعَهُ، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو آدمی، رجلان دو آدمی، اور ان کے ساتھ جیل میں دو اور آدمی داخل ہوئے۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، قصہ یقص کے معنی ہے بیان کرنا، قصہ بیان کرنا۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، اور وہ دونوں بیان کیے، علیہ ان کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، رؤیاہما ان دونوں کا خواب، یعنی ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب بیان کیے، ان دونوں نے بیان کیا، علیہ ان کو، رؤیاہما اپنا خواب۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں، اعصر میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب کو، یعنی خواب میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، احمل، حملہ یحمل کے معنی ہے، حملہ یحمل حملن کے معنی اٹھانا، باب ضرب یضرب سے، احمل صیغہ واحد متکلم، میں اٹھاتا ہوں، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزن روٹی کو، خبزن کے معنی روٹی جمع اخباز، خبزن روٹی کو، تأکل منہ الطیر، تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، جس سے پرندے
کھا رہے ہیں، الطیر کے معنی پرندے، تاکلو کھا رہے ہیں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اور دوسرے آدمی نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوا ہوں کہ جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنِ التَّعْوِيلِ، تعویل کے معنی تعبیر، اور ان دونوں نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام سے تعویلی، تعبیر کے بارے میں، یعنی خواب کی تعبیر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا۔ وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جاننے والے تھے، عالماً جاننے والا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جاننے والے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، وَكَانَ النَّاسُ اور لوگ، فی زمانہ ان کے زمانے میں، یعبدون عبادت کرتے تھے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ کی، اور ان کے زمانے میں لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً مِّنْ عِنْدِهِمْ، كَثِيرَةً مِّنْ عِنْدِهِمْ، وَوَضَعُوا بنا لیے، اربابًا کثیرةً بہت سارے معبود، من عند انفسہم اپنی طرف سے بہت سارے معبود بنا لیے تھے۔ وقالوا اور کہتے، ھذا رب البر، یہ خشکی کا رب ہے، رب بر کے معنی خشکی، یہ خشکی کا رب ہے۔ وھذا رب البحر، اور یہ سمندر کا رب ہے۔ وھذا رب الرزق، اور یہ رزق کا رب ہے، رزق کا پالنے رب ہے۔ وھذا رب المطر، اور یہ بارش کا رب ہے۔ اس طرح سے یہ اپنی طرف سے نام دے دیے ہیں۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى كُلَّ ذَلِكَ وَيَضْحَكُ، اور حضرت یوسف علیہ السلام یرا دیکھتے تھے، کل ذالک ان سب کو، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کو دیکھتے تھے، وَيَضْحَكُ اور ہنستے تھے، ان کی حرکتوں پر ہنستے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَبْكِي، اور حضرت یوسف علیہ السلام یعلم جانتے تھے، کل ذالک ان سب کو، ویبکی اور روتے تھے، ان کی نادان حرکتوں کو دیکھ دیکھ کر کے روتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے ان سب کو، ویبکی اور روتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام یرید چاہتے تھے، أَن يَدْعُوَهُمْ کہ ان کو بلائے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سب کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے۔ وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ، اور تحقیق کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے، ان یکونا کہ ہو، ذالک یہ سب، فی السجن قید خانے میں، جیل میں۔ الا یستحق اہل السجن الموعظۃ، کیا جیل والے مستحق نہیں ہیں الموعظۃ نصیحت کے؟ الا یستحق اہل السجن الرحمۃ، کیا جیل والے مستحق نہیں ہیں رحمت کا مستحق نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن عباد اللہ، کیا جیل والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن بنی آدم، کیا جیل والے آدم کی اولاد نہیں ہیں؟ آدم کی اولاد نہیں ہے۔ کان یوسف فی السجن ولکنہ کان حرا جریئا، حضرت یوسف علیہ السلام تھے فی السجن قید میں، خانے میں، جیل میں، لیکن وہ تھے حرن آزاد، جریئن بہادر، دلیر بہادر، اور لیکن وہ بہادر آزاد آدمی تھے، دلیر آزاد آدمی تھے۔ کان یوسف فقیرا، حضرت یوسف علیہ السلام تنگ دست تھے، ولیکنہ کان جوادا سخیا، اور لیکن وہ فیاض اور سخی تھے، فیاض اور سخی تھے۔
ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، ان الانبیاء بے شک انبیاء یجہرون بالحق حق بات بآواز بلند کہتے ہیں، فی کل مکان ہر جگہ، بے شک بے شک انبیاء حق بات بلند آواز سے کہہ دیتے ہیں، فی کل مکان ہر جگہ میں، ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، اور بے شک انبیاء ہر زمانے میں خیر کی سخاوت کرتے ہیں، خیر کی سخاوت کرتے ہیں، یجودون